بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نوٹس نہیں ہیں ان کے پاس؟ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ قرآن آسان کورس کے مبارک لمحات جو بہت تیزی سے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور آدھا ہمارا کورس مکمل ہو چکا ہے، باقی آدھے دن باقی ہیں۔ تیسرا ہفتہ آج سے شروع ہوا ہے، اور کوئی اندازہ کرے کہ یہ 2 ہفتے کہاں گئے اور کتنی تیزی سے یہ حسین وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے، جس کی بعد میں صرف یادیں رہ جائیں گی اور ایک محبت کی باتیں رہ جائیں گی کہ ہم نے مل کر قرآن پڑھا تھا، قرآن کی باتیں پڑھی تھیں، قرآن کی یادوں میں ہمارا وقت گزرا تھا۔ یہی وہ وقت ہے جس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا، اور ایسے اوقات اور ایسے لمحات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ایسی ایسی نعمتیں اور برکتیں دلا جائیں گے جو انسان اپنی عبادتوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ 2 دوستوں سے وہ حدیث عبارت ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بڑے ہی قریبی دوست جب جنت میں جائیں گے تو ایک دوست جو ہے وہ اپنی جنت میں اکیلا ہی گھوم رہا ہوگا، تو اس کی نظر جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف اٹھے گی تو وہ ایک کھڑکی دیکھے گا، اور اس کھڑکی میں سے اس کا ہی قریبی دوست، بچپن کا یار، وہ نیچے دیکھ رہا ہوگا تو بڑا حیران ہوگا کہ یہ تو اوپر والی جنت ہے، تو اس میں سے یہ نیچے دیکھ رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ مولا یہ کیسے ہو گیا، وہ تو میرے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا، ہم کٹھے نماز پڑھتے تھے، کٹھے ہم نیکیاں کرتے رہے، مجھے نہیں یاد کہ اس نے کوئی بہت بڑی کوئی نیکی ایسی کی ہو، میرے سامنے اس کی ساری زندگی ہے، تو یہ کس طرح ہو گیا کہ مجھ سے بڑی جنت میں کیسے چلا گیا ہے؟ تب یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑا دین کا کام کیا ہو، لیکن یہ بڑی جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو یہ سوال جب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کوئی خاص اس نے بہت بڑی نیکی نہیں کی تیرے سامنے، اور تو جانتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، ساری زندگی تیرے ساتھ رہا ہے، لیکن ہم نے جب اعمال کو تولا ہے، تیرے اعمال اور اس کے اعمال جب تلے ہیں، ترازو میں رکھے گئے ہیں، اس کے بھی اعمال ترازو میں رکھے گئے، تیرے بھی اعمال ترازو میں، تو جب اس کے اعمال ترازو میں رکھے گئے تو صرف ایک بار اس کی زبان سے لفظ اللہ زیادہ نکلا ہوا،
کیا روح نہیں کانپ جاتی یہ سن کر؟ کیا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا کہ ایک بار لفظ اللہ اس نے زیادہ بول دیا، پوری جنت کا فرق پڑا؟ تو یہاں لوگ ہزاروں گھنٹے منٹ ضائع کر کے، تو لہٰذا یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن یہ معاملہ بننے والا ہے۔ تو وہ جو دوست ہوگا پہلا، وہ کہے گا مولا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک لفظ ہی تو بولا تھا، تو اگر میرا بڑا اس سے محبت ہے، بڑی پیار کی ہماری زندگی گزری ہے، تو اگر تو مجھے اجازت دے، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں وہاں ایک دفعہ بول کے آ جاتا ہوں تاکہ ہم دونوں کا ساتھ ہو جائے، ہم دونوں کٹھے ایک ہی جنت میں رہیں۔ تو میں بول کے آ جاؤں گا، ایک دفعہ مجھے بھیج دے، دوبارہ زندگی دے دے۔ تو جواب آئے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا، وہ وقت گزر گیا، کبھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا تم ویسے اس سے ملنا چاہتے ہو، ہم تمہیں ملا دیتے ہیں، جاؤ جا کے مل آؤ، تمہارا دوست ہے، یار ہے، تمہاری مہمان نوازی کرے گا، اس کی جنت بھی دیکھاؤ جا کے، کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا کہ ایک جنت کی نعمتوں کا فرق دوسری جنت کی نعمتوں سے ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے دونوں کا۔ آپ کہتے ہیں نا جی یہاں بھی وہی پھل ہیں وہاں بھی وہی، نہیں جناب، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں بھی وہی حوریں ہیں وہاں بھی وہی حور نہیں، یہاں بھی وہی چشمے ہیں وہاں بھی وہی چشمے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اگر تو ملنا چاہتا ہے تو ضرور مل کے آ، مل لے جا کے، لیکن تجھے واپس اپنی جنت میں ہی آنا ہوگا۔ جتنا بھی تو وہاں رہ سکتا ہے رہ لے، لیکن تو وہاں مستقل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک بار لفظ اللہ زیادہ بول دیا۔ تو جس نے پوری قرآن کی آیت ہی زیادہ پڑھ دی ہو، مل کے کہو سبحان اللہ، جس نے ایک رکوع زیادہ پڑھ دیا ہو، ایک پارہ زیادہ پڑھ دیا ہو، ایک درس قرآن زیادہ سن لیا ہو، ایک نماز زیادہ پڑھ لی ہو، ایک ذکر اللہ کی مجلس زیادہ اٹینڈ کر لی ہو، بتاؤ کدھر جائے گا وہ؟ تو جنتی یاد رکھیں، آقا علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے وہ میری اور آپ کے لیے بہت قیمتی لفظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی کسی بات پہ حسرت نہیں کریں گے، حسرت نہیں ہوگی وہاں حسرت مٹ جائے گی، کوئی حسرت وہاں رہ سکتی نہیں، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا، جیسا چاہو گے ہوگا، جس طرح ہوگا ویسا تم چاہ رہے ہوگے تو ہوگا۔ مطلب حسرت تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں آپ چاہتے ہو اور نہ ہو، تو جنتیوں کی آقا فرماتے ہیں کوئی حسرت نہیں اللہ چھوڑے گا، ساری حسرتیں مٹا دے گا، جو چاہیں گے مل جائے گا، جس طرح کی نعمت کا ذہن میں آئے گا ویسے ہو جائے گا۔ اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ جنتی حسرت کریں گے۔ ایک جنتی جو ہے وہ کیسے ہی کہیں بیٹھا ہوگا تو بیٹھ کے وہ کاش کہہ دے گا، کاش بولے گا، یا لیتنی، کاش۔ وہ جب یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ سے فوراً جو ہے وہ پوچھ ہو جائے گی، یہ کیا بولا آپ نے؟ کیوں بولا آپ نے؟ یہ کیسے بولا تم نے کاش؟ کوئی کمی بتاؤ، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کسی قسم کی ہم نے کوئی کجی چھوڑ دی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو میری جنت میں، اور اس قدر جو ہے وہ برکتیں ہم نے تجھے دے دی ہیں کہ وہ رہ نہیں گئی شاید، کاش کیوں بولا ہے؟ وہ کہے گا مولا میں بڑا معذرت خواہ ہوں، بس نکل گیا منہ سے، کہا نہیں کیوں، وجہ بتاؤ میں تمہیں وہ بھی دے دوں جو تو چاہ رہا ہے۔ تیرے منہ سے کاش سننا ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ تو وہ بولتے ہیں جو ناکام ہو جائیں، جن کے اندر کوئی کمی رہ جائے، کاش ایسا ہوتا میری زندگی میں۔ کیوں بولا؟ وہ جواب دے گا مولا اس لیے بولا کہ جب تیری یہاں نعمتیں دیکھی ہیں، تیری یہاں برکتیں دیکھی ہیں، تیری یہاں کرم نوازیاں، مہمان نوازیاں، تیری یہاں محبتیں دیکھی ہیں، تو میرا جی یہ کر رہا ہے کاش ساری زندگی سجدے میں گزار دیتا، ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھاتا، میں کتنا بے وقوف تھا، میں اٹھاتا تھا سر، کاش میں نہ اٹھاتا،
اتنی برکتیں تو دینے والا ہے، اتنی رحمتیں تو نے مجھے دے دی. تو جواب آئے گا نہیں اے بندے یہی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کہتا رہے اب کاش، یہ اس کا کوئی حل نہیں. اب تو جب واپس بھیجوں ساری زندگی سجدے میں رہے، وہ ختم ہو گیا وقت. تو کیسا خوش نصیب اللہ نے ہمیں لمحہ دیا ہے کہ ہم یہ حدیث اس وقت سن رہے ہیں جب ہمارے پاس یہ وقت ابھی باقی ہے. بولو ابھی وقت باقی. تو ہم بے وقوف نہیں ہیں جی. ہمارے گھروں میں بھی آرام دہ بستر ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہمیں بھی بڑے کام ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی جناب روٹی پانی کے مسائل ہیں. لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم ان لمحوں کو اللہ سے کیش کروائیں گے انشاءاللہ. ایک ایک لمحہ اللہ سے واپس لیں. اور تم پھر لو دنیا میں، موجیں کر لو، کھا پی لو. دیکھتے ہیں نا کل وہاں کیا ہوگا اور کس طرح وہاں تم. اور حضور اسلام فرماتے ہیں جب وہاں جنتیوں کی نعمتیں دیکھیں گے لوگ اور جنتیوں کے اوپر کرم نوازیاں نوازشیں دیکھیں گے تو دوزخی جو ہیں وہ ابھی دوزخ میں نہیں گئے ہوں گے، اس سے زیادہ تکلیف دوزخ سے پہلے ہی انہیں مل جائے گی. یہ دیکھ کر دوزخ میں کی تکلیف علیحدہ ہے، اس سے پہلے ہی اتنی تکلیف ہو جائے گی کہ ان لوگوں کو کتنا کچھ دے رہا ہے اللہ. کاش ہم ایسا نہ کرتے. کینچیوں سے جسے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش ہم نہ ایسا وقت ضائع کر دیں جو آج دنیا اپنے میلوں ٹھیلوں میں لگی ہوئی. تو تم بڑے خوش نصیب ہو. مل کے کہو سبحان اللہ. تمہاری انرجی جوان رہنی چاہیے. اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو. یہ لمحے نہیں نصیب ہوتے. یہ اس وقت آنکھ کھلے گی جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی. اس وقت کھل جائے گی اور اس وقت احساس ہوگا کہ جو کرتا تھا وہ نہیں کرنا تھا، اور جو نہیں کرنا تھا وہی تو کرنا تھا. اس وقت یہ جملہ سمجھ آئے گا. جو کرتا تھا بولو وہ نہیں کرنا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا وہی تو کرنا تھا. اس وقت اس جملے کی قدر آئے گی. ابھی تو تم نے سنا ہے، تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی میں نے کیا بولا ہے. اس وقت سمجھ آئے گا. تو علماء جو ہوتے ہیں اور صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ دنیا نہیں، وہ آخرت دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی نظر اس زندگی پہ ہے جس کو آقا اسلام نے یوں تشبیہ دی کہ تم ایک سوئی کو سمندر میں سے ڈبو کر باہر نکالو اور پھر اس کے ناکے کے اوپر، اس کے نوک کے اوپر پورا دھیان جماؤ، پوری نظر لگاؤ کتنا پانی اس کے اوپر ہے. اس سوئی کا ناکا جو ہے، سوئی کو اٹھایا ہے پانی سے نکال کے، تو اس کی نوک کے اوپر حضور فرماتے ہیں پورا دھیان لگاؤ کہ کتنا پانی ٹھہرا ہوا ہے. کتنا پانی ہوگا جی بولو. انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا. سوئی کی نوک کے اوپر آپ کیسے میئر کریں گے کتنا پانی ہے. چلو بالفرض ظاہر ہے گیلی ہو کے باہر آئی ہے، کچھ تو ہوگا. بولو او بھائی، بولو بھائی، کچھ تو ہوگا نا. کوئی ایک ذرہ، کوئی مائکروسکوپک کوئی پوائنٹ کوئی تو ہوگا نا جو اس کے اوپر ہے. تو آقا اسلام فرماتے ہیں وہ جو سوئی کی نوک پہ ہے وہ دنیا ہے، اور وہ جو سامنے سمندر ہے وہ آخرت ہے. اب دیکھ لو کس کے لیے تم نے عمل کرنا ہے. تمہارا دھیان، تمہاری سوچ، تمہارا وقت، تمہاری پوری انرجی کس چیز کے لیے صرف ہونی چاہیے. کیا اس نوک کے اوپر ٹھہرے پانی کے لیے، یا وہ جو تا حد نکھا جو ہزاروں میلوں پہ پھیلا ہوا سمندر ہے اس کے لیے؟ تو کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس نوک کے پانی کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اور سارا سمندر جو کروڑوں میلوں پہ پھیلا، لاکھوں میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے. آمین کہہ دو. آپ سب ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھ کے نیکیوں پہ چلا کرو. یہ بہت بڑے معاملے ہیں. جب موت آتی ہے اس کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی لمحہ نہیں ہے، بس ختم ہو گیا وقت. اللہ فکر آخرت عطا فرمائے. آمین کہو. اللہ فکر آخرت دے. کیونکہ ابھی اصل میں آیات آگے ایسے آنے والی تھی تو میں نے اس کا ایک گراؤنڈ بنایا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ایک ذہن سازی کر دی ہے. اب انشاءاللہ جب یہ آیات آپ پڑھیں گے تو امید ہے کہ زیادہ بہتر اب آپ کا ذہن راغب ہو گیا میری ان باتوں سے انشاءاللہ. یہ بھی درس کا ایک انداز ہوتا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ.
تاکہ سننے والے جو ہیں وہ پوری طرح ہضم کر سکیں نا. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ بہت بڑی غذا ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے یہ کستوری جیسا اور بہت بڑا ایک معجون ہے یہ، جو ہر معدہ ہضم نہیں کر سکتا. ہر معدے کے لیے سورہ یاسین نہیں ہے، لہذا پہلے کچھ کھلایا جاتا ہے کہ اب یہ کھائے گا تو اس کو ہضم ہو جائے گا. اللہ، آئیے اگلی آیات جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. ان آیات میں اللہ اب قیامت کا ذکر کرنے لگا ہے اور بالکل موضوع بدل جائے گا. جیسا کہ میں نے پچھلے بھی ماشاءاللہ آپ کا یہ دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے سورہ یاسین کا، تو اب آپ کو انداز سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے آیات کو اس طرح سے ترتیب دے دیا ہوا ہے کہ وہ ساری آیات ایک موضوع کے اوپر ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے جی، مطلب وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے ان آیات کے بعد اگلا موضوع اللہ شروع کرتا ہے. تو یہ بھی قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے کہ قرآن کو موضوع کے اندر پڑھا جائے، یعنی وہ آیات جہاں تک ختم ہوتی ہیں بس وہیں رکھی جائیں اور اس کے بعد اگلے موضوع پہ دھیان دیا جائے کہ اب اللہ کیا چاہ رہا ہے. اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں. بھئی ایک بندہ ایک مشرق کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد وہ مغرب کی شروع کر دیتا ہے، پھر شمال پہ چلا جاتا ہے، پھر جنوب میں چلا جاتا ہے. تو بھئی اس کی بات تو سنو، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باتوں کے اندر موضوعات ہوتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لہذا قرآن کی ترتیب اللہ نے اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ ان آیات کو جوڑوں کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ جب کوئی پڑھنے والا سمجھنے والا سمجھے تو اس کے سامنے سمجھ کرنا آسان ہو جائے. اس کو پتا چلے کہ یہ 7 آیتیں ایک گلدستے کی طرح بنائی گئی ہیں. ایک جو ہے وہ ان کو جو ہے جوائن کر کے ان کو ربن باندھ کر، مل کے کہو سبحان اللہ، جوائن کر کے ربن باندھ کے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پھول ہے، گلدستہ ہے. اور اب ذرا اس پہ غور کر لو، یہ الگ ہم نے گلدستہ تمہارے لیے رکھا. تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی آیات. آئیے آیت نمبر 48 سے قیامت کا ذکر شروع ہوگا، اور اس میں اللہ سور کا ذکر بھی کرے گا. سور پھونکا جائے گا اور کس طرح سے قیامت کے معاملات ہوں گے. بہت ہی اختصار کے ساتھ اس قدر خوبصورت انداز میں قیامت کو سمیٹنا ممکن ہی نہیں ہے جس طرح اللہ نے سورہ یاسین کے اندر قیامت کو سمیٹ دیا. اتنا بڑا وہ واقعہ ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے اور اس کے اندر کتنے معاملات ہونے ہیں. وہ سارا کچھ چند آیات میں لانا یہ صرف قرآن کا ہی اعجاز ہو سکتا ہے. چند آیات، 2-4 آیات میں پوری قیامت کو کھول دیا. اور دھیان رکھیے گا، ارشاد فرمایا اللہ نے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیت نمبر 48 آیت نمبر 48 میں اللہ فرما رہا ہے اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو اس کا مقررہ وقت بتاؤ. وَيَقُولُونَ، یہ کافر کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ کب آئے گا تیرا وعدہ، کب آئے گی قیامت؟ ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر کہ یہ کب آئے گی. تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ اسلام کی جان ہے. کیا ہے؟ بولو سارے بولو. یہ اسلام کی جان ہے. عقیدہ آخرت کے بغیر ہمارے دین کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ہمارے دین کا سارا جو ایمفیسائز ہے، پورا زور ہے، ڈیپینڈنسی ہے، وہ عقیدہ آخرت پہ ہے. لہذا حضور کثرت سے قیامت کی باتیں کرتے تھے. جب بھی کفار کے پاس جاتے، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے. آپ اکثر یہ بات ان سے کرتے تھے، قیامت کی یاد دلاتے تھے کہ ایک دن آئے گا تمہیں دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک دن آئے گا تمہیں دوبارہ حساب دینا ہوگا. تم جو آج مجھے پوچھ نہیں رہے ہو، مجھے مان نہیں رہے ہو، تمہیں پوچھنا ہوگا. یہ سارا کچھ تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا. حضور بار بار جب یہ کہتے تھے تو پھر یہ آ کے یہ کہتے تھے، اللہ نے ان کا یہاں ذکر کیا کہ کفار پھر ازراہ مذاق، استغفر اللہ، ازراہ تمسخر، مذاقن کہتے تھے اور کدوں آئے گی قیامت؟ ہاں بھائی کب آئے گی؟ کل تو نہیں آئی، پرسوں بھی نہیں آئی، تم کہتے ہو آنے والی ہے، آنے والی ہے. تو بتاؤ نا. تو اس طرح کے انداز ہوتے تھے. یہ کچھ سیریس سوال نہیں ہوتا تھا. بولیے، یہ کچھ سنجیدہ سوال نہیں تھا کہ بڑے دھیان سے آ کے بیٹھ کے اچھا جی بتائیں کیا. نہیں، گزرتے گزرتے جس طرح بندہ مذاق نہیں کرتا کسی کو، اس طرح کہتے تھے. ہاں بھائی کب آئے گی، اس طرح.
آئی نہیں ابھی تک۔ تو یہ انداز تھا ان بدبختوں کا، ان بد نصیبوں کا، تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا ہے کہ نبی یہ تجھ سے یہ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ حضور علیہ السلام پھر آگے سے خاموشی اختیار فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے نبی کو۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی قیامت کی ڈیٹ نہیں بتائی، حالانکہ آپ جانتے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، حالانکہ پتہ ہے، حالانکہ سارا علم ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیسے ہونی ہے تو یہ بھی تو پتہ ہے کب ہونی ہے۔ جب یہ جانتا ہے کہ کیسے ہونی ہے، کیا کیا وہاں سٹیپس ہوں گے، تو پھر یہ بھی تو پتہ ہوگا کہ کب ہونی ہے۔ لیکن حضور نے اپنی حکمتوں سے اسے نہیں کھولا اور آقا علیہ السلام نے اسے بیان نہیں کیا، تو یہ یوں کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے لہجے کا ذکر یہاں کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو حضور خاموش رہتے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ آپ نے دینا تھا، آپ اس بات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے خود ہی پھر اس کا جواب یہاں قرآن میں دیا، سنیے، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، آیت نمبر 49۔ یہ ناہنجار انتظار کر رہے ہیں مگر اس ایک چیخ کا، گرج کا، جو اچانک انہیں دبوچ لے گی، جبکہ وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، مباحثہ کر رہے ہوں گے، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور اچانک وہ آ جائے گی۔ یعنی یہاں پہلے تو یہ ذکر ہوا کہ اس کا کوئی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہونے کیا والا ہے تمہارے ساتھ، وہ کتنا بڑا معاملہ ہے، وہ کتنی بڑی، وہ ایک پوری زمین و آسمان کے لیے وہ قیامت کی گھڑی ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے۔ بس ایک تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیخ ہوگی، ایک گرج ہوگی، ایک دھماکہ ہوگا، اور اس دھماکے میں اچانک تمہیں وہ پکڑ لے گی آ کے۔ اور قیامت کی جو گھڑی ہے اس کے لیے کوئی لمبا وقت نہیں ہے، جب میں نے پچھلے بھی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت تیز ہوگی، اس کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اور ایک شخص اپنی جو ہے وہ ہاتھ سے لقمہ توڑ کر روٹی کا منہ میں لے جا رہا ہوگا، لیکن منہ میں لے جانے سے پہلے ہی قیامت اسے دبوچ چکی ہوگی، اور وہ زمین و آسمان اڑ کے بھک سے دھن کی اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح زمین و آسمان اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے بس اتنا بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا تمہارے ساتھ۔ ابھی تو تم بڑا میرے نبی کو اس طرح باتیں کرتے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے کہ اچانک وہ آ جائے گی اور تمہیں علم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ آگے کیا خوبصورت بات کی، سنیے، فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس نہ وہ اس وقت کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ گھر والوں کی طرف واپس آ سکیں گے۔ جو جہاں ہوگا وہیں رہ جائے گا، جدھر وہ کام پہ ہے، جاب پہ ہے، اپنی دکان پہ ہے، گھر سے باہر ہے، اندر ہے، گلی میں ہے، بازار میں ہے، جو جہاں ہوگا لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو اتنا وقت ملے کہ اس کو پتا چلے جی ابھی جی ماڈل ٹاؤن تک قیامت آ گئی ہے، میں ابھی پیپلز کالونی میں ہوں، تو میں ذرا بھاگ کے تہہ خانے میں چلا جاؤں۔ ایسا بولو، سارے بولو، نہیں ہوگا، وہ لوٹ کے نہیں آ پائے گا، اور نہ ہی وہ وصیت کر سکے گا کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے نا یہ فلاں کو دے دینا، یہ جو میری موٹر سائیکل ہے نا یہ بڑے بیٹے کو دینی ہے، یہ جو میری گاڑی ہے نا یہ فلاں جی میرے وہ فلاں رشتہ دار کو بیچ دینا۔ بھائی وصیت بھی تمہیں کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، وہ جو پڑا ہے پڑا رہ جائے گا، اس کا کچھ بھی تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا، وصیت بھی نہیں ہو سکتی، واپس بھی نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں بیان کر دی کہ وہ بڑی سخت گھڑی ہے، بار بار نہ پوچھو، میرے نبی کو نہ تنگ کرو، وہ آ گئی تو اس کے بعد کسر رہ کو نہیں جانی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں باقی بچنا، لہذا تمہیں یہ سوال کرنا بنتا نہیں۔ اللہ آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، آیت نمبر 50، آیت نمبر 51۔ اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف جانے لگیں گے۔
کہا یہ دوبارہ جب سور، پہلا سور ہے اس پہ زمین و آسمان ختم، بولو بولیے، زمین و آسمان ختم، تمام معاملات ختم پہلے سور پہ۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا کیے گئے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے منہ میں وہ سور لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا دھیان اللہ کی بارگاہ کی طرف لگا ہوا ہے کہ مجھے اشارہ کب ہوگا۔ وہ بالکل تیار ہیں، ان کی پوری ڈیوٹی موجود ہے، وہ سور منہ میں لیے ہوئے ہیں، اور پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، تمام لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی، اور کوئی بھی کسی قسم کے جاندار زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے پہلا۔ دوسرے سور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دوسرا سور جب پھونکیں گے تو یہ زندہ ہو جائیں گے سارے دوبارہ سے، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف جانے لگیں گے۔ تو یہ منظر بڑا ہی اندروہناک ہے کہ آقا اسلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اپنی حدیثوں کے اندر۔ آپ کا بہت زیادہ مرغوب یہ ذکر ہوا کرتا تھا، اور آپ صحابہ میں بہت زیادہ اسے ریپیٹ کرتے تھے، بار بار دہراتے تھے اس بات کو۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے جب بھی درس سنا ہے تو حضور کا کوئی بھی درس قیامت کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا تھا، ضرور آپ قیامت کی بات کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی آپ قیامت کی کوئی سٹیج بیان کر کے ہی درس کے اندر رکھتے تھے۔ تو حضور یہ جو بات تھی کہ دوبارہ جب تمہیں اللہ کی طرف جانا ہوگا، اس کو بہت زیادہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے جتنا قیامت کا ذکر سنا ہے، مجھے ہر شے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتی ہے، اتنا حضور نے ذکر کیا۔ ہم کبھی سنتے بھی ہیں تو بس ایسی اچھا آئے گی تو دیکھی جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو سننے کے لیے بھی دل چاہیے، بولو سوچ چاہیے، اس کو سننے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی درد کی کیفیت چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں بہت ذکر آقا نے فرمایا، اور یہ جو منظر ہے کہ وہ دوبارہ جب اٹھیں گے لوگ، تو آقا اسلام نے اس کا اظہار یوں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ میری قبر کھولے گا، میری قبر سب سے پہلے کھلے گی، اور میں باہر آؤں گا تو میرے ساتھ جو ہیں حضرت ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر عمر کی قبر کھلے گی، یہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر اللہ نبیوں کی قبریں کھولے گا، جہاں جہاں دنیا میں نبی دفن ہے وہ سارے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اور پھر جنت البقیع والے یہ میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر جنت المعلا والے اٹھیں گے۔ اچھا کیسے قبرستان ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کیسے قبرستان ہے جن کا نام ہی جنت ہے، کیا بات ہے، مطلب قبرستان ہے اور نام کیا ہے، بولو جنت۔ واہ، تو جنت میں مردے رہتے ہیں، بولو نہیں سمجھ آئی، جنت البقیع ہے تو جنت میں کون رہتا ہے بھائی، جنت میں تو جنتی رہتے ہیں اللہ۔ تو کہتے ہیں فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہاں سنتے ہیں۔ تو حضور نے دونوں قبرستانوں کے نام، جو مکہ شریف میں ہے اس کا نام جنت المعلا رکھا، اور جو مدینہ شریف میں ہے اسے جنت البقیع کہا۔ تو کیا قبرستان ہے بھائی جن کے نام ہی جنت ہے، اللہ کیا ٹائٹل دیا آقا اسلام نے۔ تو فرمایا پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، معلا والے اٹھیں گے، اور یہ سارے پھر میرے ساتھ روانہ ہوں گے میدان عرفات کی طرف، جہاں جہاں سے مخلوق پوری دنیا میں ہوگی وہ مخلوق میدان عرفات کی طرف دوڑ پڑے گی۔ سب کو پتا ہوگا کہاں جانا ہے، ایڈریس سب کے پاس ہوگا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کو پتا ہے کہ کہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو فرمایا یہ سارے بھاگ بھاگ کے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے کہ ہمارا صاحب جلدی ہو جائے، میں جلدی پہنچوں، میرا صاحب ہو، میں نکلوں اس سے، اس معاملے سے میں باہر آ جاؤں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سارے پہنچ رہے ہوں گے اللہ۔ اور آگے دیکھیے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ پھر وہ یہ کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا ہے، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے، ہم تو قبروں میں تھے، یہ کون ہے جس نے ہمیں قبروں سے باہر نکال دیا ہے، ہائے ہم برباد ہو گئے، یہ کیا بنا ہمارے ساتھ۔
ہمیں قبروں سے نکالا کیوں گیا ہے؟ اللہ، آواز آئے گی یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے. اس کے رسول صحیح بول گئے تھے، سچ بول گئے تھے. آج وہ وقت آ گیا ہے. اب تم ہمارے پاس آ رہے ہو، ہمارے پاس تمہاری حاضری ہے، لہذا اب تمہاری کوئی بھی نہیں چلنے والی. آج صرف میری حکومت ہے. یہ ساری حکومتیں ختم. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، آقا اسلام نے فرمایا اللہ اس دن فرمائے گا پوری روئے زمین کے لوگوں سے، کون ہے جو آج میرے سوا بادشاہ ہے؟ کون ہے جو میرے سوا حکومت والا ہے؟ اٹھے اور میرے ساتھ بات کرے. کون ہے جو میرے سامنے آج کھڑا ہونے والا؟ کوئی بھی جب نہیں ہوگا تو اللہ خود ہی اپنی بات کا جواب دے گا. ہاں آج میں ہی بادشاہ ہوں، آج میں ہی بلند ہوں، آج میرا ہی سکہ چلے گا، آج میری ہی فرما برداری ہوگی، آج میری ہی حکومت ہوگی. لہذا خود سوال کرے گا اور خود ہی جواب دے گا، کیونکہ نہ کوئی سننے والا ہوگا نہ جواب دینے والا ہوگا. تو آقا اسلام فرماتے ہیں کہ یہ وقت ان سب کے لیے، وہ جب مل کے جا رہے ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہمیں اٹھا دیا ہے؟ تو بات کی جائے گی کہ یہ وہی ہے جو تم سے کہتے تھے کہ آئے گی، وہ آ گئی اب. اللہ. تو لہٰذا یہ جو وقت ہے قیامت کا، اس کے بارے میں حضور کی ایک دو بڑی خوبصورت باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ ذہن نشین کریں، نوٹ کریں ان باتوں کو. ایک حدیث میں آپ یوں بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی. جب کوئی مرا تو قیامت قائم ہو گئی. کوئی لمبا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو کوئی ہزاروں سال کے بعد جب وہ میدان حشر میں پہنچے گا تو وہاں جا کے ابھی حساب کتاب شروع ہوگا. فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ تو حشر کا دن ذرا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن قیامت اس کی قبر میں جاتے ہی قائم ہو گئی. اگر اچھے اعمال ہیں، اگر اعمال ٹھیک ہیں تو قبر ہی جنت ہے، وہیں پہ فیصلہ ہو گیا، وہی جنت ہو گئی. اور اگر اعمال نہیں ٹھیک تو قبر ہی دوزخ ہے، وہیں فیصلہ ہو گیا، وہیں بات ختم ہو گئی. فرمایا کہ جو مرا قیامت قائم ہو گئی. اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی جنت یا دوزخ میں وہ آخری سانس رکاوٹ ہے. بس ایسے ہی بولو، وہ آخری سانس آنا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. اور میرے نبی نے دیکھو کیسا خوبصورت ہمارے لیے معاملہ بنایا ہے اور کیسا اعلیٰ معاملہ بنایا. فرماتے ہیں جس نے فرض نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھی وہ جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. دیکھیں حضور نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ اس کا فیصلہ جنت ہی ہوگا جس نے فرض نماز کے بعد بولیے آیت الکرسی کو پڑھا. فرمایا فوراً مرنے کے بعد جنت میں ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ وقت بھی جو حضور نے فرما دیا کہ جو ہی کوئی فوت ہوا قیامت قائم ہوگا. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسرا آقا اسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا جو حساب ہوگا، ایک مومن جو قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے حساب کا وقت کتنا ہے اور کتنی دیر اس کو حساب دینا پڑے گا اور کتنی دیر میں اس کو یہ سارا کچھ سہنا پڑے گا. جو اتنے بڑے میدان میں کروڑوں اربوں لوگ اور پتہ نہیں کب باری آئے، کب وہ لامہ اعمال آئے، کس طرح ہوگا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اتنا لمبا وقت مومن کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے جو قیامت کا دن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک اذان نماز ہوئی تو اس کے بعد جب جماعت ہوئی اس دوران جو وقت گزرا ہے اذان سے جماعت تک، بس اتنا اس نے انتظار کرنا ہے. کیا مل کے کہو سبحان اللہ. اذان سے لے کر جماعت تک یہ ہے اس کا ویٹنگ ٹائم. ختم. اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر، عشاء، فجر، ظہر نہ لیجئے گا، اس سے مراد مغرب کی نماز ہے. اور کا ٹائم کم ہو گیا. اس سے مراد بولو مغرب کی نماز، کہ جو ہی اذان ہوئی
کوئی 1-2 منٹ، بلکہ وہ بھی کوئی نہیں، اسی وقت جماعت قائم ہوئی. تو فرمایا وہ نماز کا وقت جو ہے اسے بس انتظار کر. خوب بات فرمائی. آگے ارشاد فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذین محضرون. آیت نمبر 53. نہیں ہوگی مگر وہ زوردار کڑک ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. جب وہ میدان حشر بھر جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اس کو سیل کر دیا جائے گا، کوئی بھاگ نہ سکے نہ کوئی جا سکے. وہ سیل ہو جائے گا، اس کے دروازے یا جو بھی اس کو بند کر دیا جائے گا. پھر ایک اور کڑک یا ایک اور میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی اور اس کے ساتھ ہی حساب شروع ہو جائے گا. فرمایا سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. پھر حاضری شروع ہوگی. اللہ، تو میں یہاں ایک بات کر دوں آپ کے ایمان کے لیے، ایک بات ذہن نشین کیجئے گا. جس شخص کا اللہ نے حساب لے لیا نا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کیا لوگوں، جس شخص کا حساب اللہ نے لے لیا وہ کبھی بخشا نہیں جا سکتا. اللہ نے جسے بخشنا ہوگا نا، اسے بغیر حساب کے ہی معاف کرے گا. حساب کا جس نے وہاں پہ معاملہ بن گیا اور کسی کو کہہ دیا اللہ نے کہ لے آؤ اسے کٹہرے میں، اور ہم اسے پوچھ کریں گے اب میری ساری نعمتیں، میری ساری برکتیں، ہم ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے. آقا اسلام فرماتے ہیں کوئی اسے حساب نہیں دے سکتا. اس کے سامنے کوئی نبی بھی حساب نہیں دے پائے گا، کوئی بڑے ولی بھی، غوث، قطب، ابدال بھی حساب نہیں دے پائے. اس کا حساب دے کون سکتا ہے؟ بولو ذرا سارے جی، اس کا کون حساب دے سکتا ہے؟ کیسے حساب ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، جس کا حساب ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو اب میں نے پوچھنا ہے، اس نے مجھے پوچھ کے حوالے سے مجبور کر دیا ہے، اس کو کھڑا کرو میں پوچھوں گا اس سے میں نے کیا کیا اس سے دیا، کیا کیا لیا، کیا کیا معاملات ہوئے. وہ 7 سوالوں کی پوری ڈیٹیل لوں گا. اور وہ 7 سوال میرا نبی کیسا کریم ہے، ان 7 سوالوں کو پہلے ہی بتا کے گیا امت کو کہ یہ 7 سوال ہوں گے. فرمایا وہ 7 سوالوں کی لسٹ کھول دی جائے گی. صاحب دو، سب سے پہلے اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کا. جب سے بالغ ہوا تھا یا ہوئی تھی اس دن سے لے کر موت کے دن تک نماز کا سوال کیا جائے گا. حساب شروع ہو جائے گا. کتنی چھوڑی، ڈیٹیل دو، پورا معاملہ سامنے رکھو. کرم فضل علیحدہ، اب صاحب ہو رہا ہے. ہم نہیں اس وقت کرم کرنے والے، ہم فضل کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس وقت حساب لینے والے ہیں. نکالو نمازیں، فجر کہاں ہے، ظہر کہاں ہے، عصر، مغرب، عشاء، پوری فرائض کی جتنی ڈیٹیل ہے سامنے رکھو فرشتوں. نامہ اعمال کھول دیا جائے گا. پہلے بند پڑا ہوگا، دفتر کھل جائے گا اور ایک ایک صفحے کو فرشتے اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ چلائے گا جب کہیں نماز نہیں ہوگی، پوچھا جائے گا کہاں پہ ہے، اس نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس نے قضا کی تھی یا نہیں کی تھی. فرشتے پوری نامہ اعمال کی آخری دن تک تفصیل چیک کریں گے اور جواب آئے گا مولا یہ اس نے نہیں پڑھی ہے، یہ نہیں پڑھی گئی، یہ چھوڑ دیا اس نے. اللہ، میرے آقا اسلام فرماتے ہیں اللہ ایک رعایت ضرور دے گا وہاں. ایک رعایت یہ دے گا جتنے نفل پڑے ہوں گے، جتنی سنتیں پڑی ہوں گی، سنتیں موقدہ، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی میں جو سنتیں ہیں، جو وہ جمعے میں وہ جو سنتیں پڑی ہوں گی، اللہ فرمائے گا ان سب کو فرض بنا کے ان کی جگہوں پہ سیٹ کر دو. جہاں جہاں فرض چھوڑے ہوئے ہیں نا، اس کی سنتوں کو فرض بنا دو. جاؤ ہم یہ بھی اس کے لیے کرتے ہیں. لہذا سنتے نہ چھوڑا کرو، مل کے کہو نا سبحان اللہ. سنتے نہ چھوڑا کرو، وہ تمہارے لیے وہاں فرض بن جائیں گے. اللہ رحمت کر دے گا. تو وہ جب فرض ڈال دیے جائیں گے، پھر نامہ اعمال دیکھا جا رہا، کہیں پہ پھر آ جائے گا وہ نہیں پڑھی ہے. اللہ فرمائے گا دیکھو آخر تک جاؤ، ابھی پہلا سوال ہو رہا ہے، ابھی اگلے باقی ہیں، پہلے سوال پہ ہوں. وہ سارا معاملہ چلتا جائے گا اور یہ ساری حاضری ہو رہی ہے. تو ایک نماز پھر آ جائے گی، مولا نہیں پڑھی ہے.
کہا فرائض میں بدلا، کہا مولا وہ بھی ڈال دیا، ابھی بھی یہاں کمی ہے، یہ نہیں پڑھی اس نے۔ کہا کہیں دیکھو فرشتوں، تم سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، دیکھو اللہ، فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں غلطی ہوگی، کوئی نظر ادھر ادھر ہوگی، میرا بندے نے کہیں پڑھی ہوگی۔ جب آگے دیکھو، اگلے سالوں میں دیکھو، اگلی عمر کے آخری حصے میں جاؤ، لوگ قضا پاڑی لیتے ہیں تو دیکھو کہیں پڑھی ہوگی۔ ایک نماز کا حساب ہو، یہاں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، اور ذہن میں کوئی درد بھی نہیں ہے، کوئی ذہن میں کوئی کسی کھانے میں تکلیف نہیں ہو رہی کہ میری نماز چھوٹ چکی ہے، نماز قتل ہو چکی ہے، نماز ذبح ہو چکی ہے، نماز میرے ہاتھوں سے جا چکی ہے، ماتھے پہ شکن نہیں ہے، دل میں ذرا سا درد نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، فرشتوں دیکھ لو، فرشتے پورا اس کا نام اعمال دیکھ کے کہیں گے مولا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا پھر دیکھو، پہلے دن سے شروع ہو جاؤ، وہ پھر دیکھیں گے مولا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیسری بار بھی ذرا دیکھ لو، تو تیسری بار بھی جب دیکھا جائے گا تو جواب آئے گا مولا نہیں ہے۔ فرمایا جائے گا بند کر دو اس کا رجسٹر، اٹھاؤ اسے اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینکو، اور کہاں کھڑا کرنا ہے؟ اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کرو، حامان کے ساتھ کھڑا کرو، اس کو شداد، نمرود، جو پوری کائنات میں بڑے بڑے میرے نافرمان رہے، ان کے ساتھ کھڑا کرو وہاں جا کے جہاں وہ کھڑے۔ مولا ایک نماز، ہاں نہیں بس یہ ہمارا صاحب ہے، جب صاحب لیں گے تو پھر پورا لیں گے، کیوں کیا؟ نہیں چھوڑنی۔ اللہ، یہ پہلا سوال ہے، چلو اللہ ہمیں توفیق دے دے ہمارا یہ سوال پورا ہو جائے انشاءاللہ، کہہ دو اللہ ہم اس سے نکل جائیں، اور ہم اس سے نکل جائیں۔ دوسرا سوال، علم کہاں سے حاصل کیا؟ نالج، قرآن، حدیث، علم کہاں سے لیا؟ کتنا لیا؟ علم کی تمہاری مقدار کتنی ہے؟ فرائض پتہ ہیں تمہیں واجبات پتہ ہیں، تمہیں سنتیں پتہ ہیں، تمہیں زکوٰۃ کا علم ہے، تجھے پتہ ہے وراثت کیسے ہوتی ہے، تو جانتا ہے فرائض چیزیں کس طرح، جنازہ پتہ ہے تجھے کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو فرض علوم ہیں ان کا اللہ سوال کرے گا، فرائض علوم کا، جو زندگی میں فرض ہیں، جن کے بغیر تمہاری زندگی کا کوئی جو ہے وہ دین کا کوئی رکن مکمل نہیں ہوتا۔ وضو ہے، غسل ہے، نماز کے معاملات ہیں، حج ہے، روزے کی چیزیں ہیں، بولو یہ ساری کیا ہیں؟ فرائض ہیں نا۔ ان کا علم کہاں، کتنا لیا ہے؟ تھوڑا لیا ہے تو اللہ کہے گا فارغ کرو اسے، تھوڑا کوئی نہیں چاہیے، پورا کیوں نہیں لیا؟ جب کوئی آئے گا کہ پورا لے لیا تو تیسرا سوال ہوگا کتنا عمل کیا؟ اب عمل کتنا ہے؟ اگر فرض پتہ تھے تو کیا فرض پڑے ہیں؟ سنتیں پتہ تھی تو سنتیں پوری کی ہیں؟ کیا یہ سارا علم جو لیا تھا اس پہ عمل کی؟ اب تمہاری جہت کیا ہے؟ اگر ایک بھی جگہ عمل میں کمی نظر آئی وہیں پہ واپس۔ چوتھا سوال ہوگا مال حلال کمایا یا حرام؟ کہاں سے مال کمایا؟ تمہارا ذریعہ کیا تھا؟ آمدن کہاں سے آتی تھی؟ تمہارے گھر میں روپے پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں نا ہمیں نیب والے کیوں پوچھتے ہیں، یہ نیب تو چیز ہی کوئی نہیں، اس دن اللہ نے بھی یہی سوال کرنا ہے کہ یہ ایسٹ کیسے بن گئے ہیں، یہ تمہارے اتنے ہزار ارب کی مالیت کیسے بن گئی ہے، کس نے تمہیں یہ دیے ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ تو نیب تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ تو بہت بڑی نیب وہاں کھڑی ہوگی نا، نیب تو اصل وہاں ہے نا، جو تمہیں سے ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا کہاں سے کمایا۔ جب وہ بھی کوئی دے بھی لے گا، اگر حرام ہوگا تو معاملہ ختم، اگر اس کے اوپر کوئی جواب دے بھی لے گا تو اگلا سوال کر دیا جائے گا کہاں خرچ کیا؟ ڈیٹیل دو، کدھر پیسے لگائیں؟ ایک ایک شے پوچھو، چاہے اس کے لیے 1 سال لگ جائے، فرشتوں پوری ڈیٹیل لے کے آؤ، کہاں کہاں ایک ایک روپیہ خرچ کرتا رہا، یہ میرے دیے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔
وہ ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. اب وہاں بھی کیسے بچت ہو سکتی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو معاملہ خراب ہے. اللہ. اور اگر کوئی اس سے بھی نکل گیا تو اگلا سوال جو بہت ہی بڑا سوال ہے پوچھا جائے گا، جوانی کیسے گزاری؟ یہ نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے جوانی. آنکھوں میں زبردست قسم کی روشنی ہے، ہاتھوں میں فولادی طاقتیں ہیں، جسم کے اندر بجلیوں کی طرح جو ہے وہ طاقت بھری ہوئی ہے. جوانی کے دن، ایک ایک دن کا سوال، کہاں گزاری جوانی؟ میں جب کبھی یہ سوال پڑھتا تھا تو میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل کرے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں آپ اوائل جوانی میں ہی مل گئے، اور اب تو بڑھاپے کی سرحدیں ہم چھو رہے ہیں. تو الحمدللہ ساری جوانی ہی پیر صاحب کے ساتھ گزر گئی ہے، ساری جوانی مرشد کے نام کر دی. اب تو وہ دن ہی نہیں رہے، اب تو وہ وقت ہی نہیں رہا، اب تو وہ نہ وہ اس طرح سے رہا ہے، جسم کی قوت ہے، نہ اس طرح کی معاملات ہیں. تو کبھی خیال آتا ہے تو امید لگتی ہے کہ یہ سوال کا جواب دے لوں گا کہ یہ سارا وقت ہی حضرت صاحب کو دے دیا، جوانی حضور کے نام. تو یہاں جوانی میں جناب مستیاں ہیں، موجیں ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اور اس کی بڑھاپے میں کریں گے. اصل میں وقت تو بڑھاپے میں عبادت کرنی ہوتی، جوانی تو موج کے لیے ہے. محترم یہ سوال ہے، وہاں پورا سوال ہونا ہے، جوانی کیسے گزاری؟ کدھر وقت تمہارے وہ وقت گزر گئے، اور وہ جو تمہارے اعلیٰ دن تھے. اور میرے نبی نے کس طرح اٹریکشن پیدا کی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی جوانی کی عبادت کرتا ہے تو سنو وہ پیغمبروں کی عبادت جیسی ہے. چھوٹی نہیں ہے وہ عبادت، اس کے سجدے کو عام نہ سمجھنا، وہ پیغمبروں کے سجدوں جیسا ہے. ایک جوان لڑکا، ایک جوان لڑکی جب صف پہ سجدہ کرتی ہے تو وہ یونس علیہ السلام جیسی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، وہ حضرت موسیٰ کے معاملات میں جا ملی کہ وہ سجدہ جو جوانی میں تم نے کیا ہے. عبادت کا مزہ تو جوانی میں، بڑھاپے میں کیا عبادت نے مزہ دینا ہے آپ کو؟ جب آپ سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور کمر اٹھ نہیں رہی، کمر درد کر رہی ہے، کیا سجدے سے اٹھنا ہے اب آپ نے جناب؟ یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو کڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اب آپ رکوع کریں گے. یا اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی پاؤں یوں کرتے ہیں، کبھی پاؤں یوں نکال لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں، درد ہو رہی میرے گھٹنے میں. کیا اتحیات پڑھنی ہے اب آپ نے؟ محترم ختم ہو گیا. وہ عمرہ آپ کرنے نکلے ہیں، پہلا چکر لگا سانپ پھول گیا، دوسرے چکر کی ہمت ہی نہیں رہی، لوگ طواف پہ طواف ٹھوک رہے ہیں، آپ لوگوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. اب کیا طواف رہ گیا آپ کا؟ صفا مروہ آپ کر رہے ہیں اور راستے میں بیٹھ بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں. آپ پیاس چڑھ گئی ہے، مجھے سانس پھول گیا، میری پیاس سے بری حالت ہوگی، صفا مروہ کیسے کروں؟ کہاں ہوگی عبادت؟ عبادت تو جوانی کی ہے. ہاں مل کے کہو سبحان اللہ. لیلۃ القدر آ گئی ہے، 12 بجے کے بعد جناب 12 بج گئے ہیں، اس کے بھی نیند نے برا حال کر دیا ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. کون جاگے؟ عمر ختم ہو گئی ہے. اب لیلۃ القدر کی بہاریں بھی وہ نہ رہیں، روزہ رکھا ہی نہیں جا رہا، بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی. بھوک رکھنا ہے، بھوک ہے تو ایسا لگتا ہے موت آ گئی ہے، روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کہاں کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ اس وقت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن، اوہو، میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، آج تک وہ منظر میری ذہن میں اس قدر وہ چھپا ہوا ہے کہ میرا لفظ نہیں ہے کہ وہ، ہاں میں ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھنے اندر گئے تو اندر ایک بزرگ بابا جی، کوئی عمر ہوگی 90 سے اوپر ہوگی، وہ ایسے قرآن کھولے ہوئے ہیں. قرآن بھی بڑے لفظوں والا ہے، بڑے لفظوں والا قرآن ہے. تو وہ نا یوں دیکھ، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ اسے لفظ پھر بھی نظر نہیں آ رہے. اس قدر میرا دل رویا کہ یہ کس وقت میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. کیا پڑھو گے قرآن اس وقت؟ کیا وقت ہوگا سمجھنے کا؟ بولو. یہاں پڑھنے کا نہیں ہے تو سمجھنے کا کہاں وقت ہوگا؟ اللہ نے تو سمجھنے کے لیے اتارا ہے، پڑھنے کے لیے تھوڑی اتارا ہے اسے. یہ تو سمجھنے کے لیے اترا ہے. تیرے پاس تو پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو سمجھے گا تو کہاں سے؟
آج تک آنسو آتے ہیں جب وہ یاد آتا ہے بزرگ اس حد تک. اور وہ بوڑھی اماں جو گنبد خضرا کے سامنے جس کو لوگ اشارے کر رہے تھے کہ اماں جی وہ دیکھو گنبد شریف، اور اسے گنبد نظر نہیں آ رہا تھا. کبھی ادھر اشارہ کرتی تھی ادھر ہے، کبھی کہتی تھی ادھر ہے، کبھی کہتی ادھر ہے. اس کا چہرہ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے اماں وہ سامنے گنبد تمہیں نظر نہیں آ رہا. کہتی پتر نظر نہیں آ رہا کدھر ہے، سجے پاسے ہوئے کھبے پاسے ہوئے. میرا دل پھٹ گیا وہاں. یہ کس وقت آ گئی ہے مدینے میں. تو جوانی کہا، جوانی کیسے گزاری، کدھر تھے وہ دن، کہاں تھے تم؟ تمہیں اندازہ تھا وہ ہم نے کتنے اچھے دن تمہیں دیے ہوئے تھے، جب کوئی بیماری نہیں تھی، جب کوئی کمزوری نہیں تھی، جب کوئی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں تھا جو تمہیں تکلیف دیتا. وہ سارا کچھ شیطان کو دے کے آ گئے ہو. وہ سارا کچھ شیطان کو دے کے اس کی جھولی میں رکھ کے وہ بڑھاپے کی باتیں مجھے دینے آ گئے ہو. نہیں نہیں، یہ تو ہم قبول نہیں کریں گے. یوں نہیں ہوگا. لن تنالوا البر، قرآن نے کہا، چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کو اس وقت تک نیکی نہ دینا، وہ نیکی دینا جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. جو چیز سب سے پیاری ہے وہ اللہ کو دو. لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون. جو سب سے زیادہ پسند ہے تمہیں وہ اللہ کو پیش کر دو. جو چیز پسند تھی وہ شیطان کو دے آئے ہو، اور اب میرے پاس آ گئے ہو. گوڈے کھڑکن، ہڈیاں کھڑکن، چوک گیا ہے لک تیرا، ہجے بھی گناہوں باز نہ آویں، اور جیو مرد دلیرا. ابھی بھی گناہ ہے. یہاں تو گھڑیاں بھی تمہاری اب کھڑک رہی ہیں. تو بہت بڑا سوال ہے یہ. اس سوال پہ تو آنکھیں نکل جائیں. جوانی کے دن دکھاؤ مجھے کہاں گزارے، ادھر گزارے. اور آقا اسلام فرماتے ہیں جب کوئی جوان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ زمین و آسمان کے سارے فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، نہ انسان کو پیدا کر مولا، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں. کیا تم نے کہا نہیں تھا فرشتوں کہ نہ کرو اسے پیدا؟ سارے فرشتے کہیں ہاں مولا ہم نے تجھے کہا تھا کہ نہ اس کو پیدا کر، ہم عبادت کر رہے ہیں تیری. تو اللہ فرمائے گا اس جوان جیسی عبادت تم بھی نہیں کر سکتے. یہ جوان سجدے میں گیا ہوا ہے. دیکھو مجھے فخر ہو رہا ہے اس پر، مجھے فخر ہے میرا جوان ایک مرد ایک عورت سجدے میں. یہاں انتظار ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انتظار ہو رہا ہے بڑھاپے کا، نماز کے لیے عبادتوں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے وقت ملے گا بڑھاپے میں کروں گا عبادتیں. کیسی بے وقوفانہ سوچا. کس نے تجھے سٹامپ پیپر دیا ہے کہ تو جوانی میں مرے گا نہیں؟ کس نے تجھے یہ دیا؟ اللہ. حد ہو گئی. تو فرمایا کہ جس کا حساب اللہ نے لے لیا کبھی بخشا نہیں جائے گا. اور آخری سوال جب ہوگا تو اس پہ تو بڑے بڑے رہ جائیں گے. فرمایا بڑھاپا کیسے گزارا، جب بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت کی ڈیٹیل بھی دو. کوئی چھوڑی اللہ نے شاید؟ سارے بولو ذرا جی. کوئی شاید نہیں چھوڑ. اس لیے آقا فرماتے ہیں دعا کرو اللہ بغیر حساب کے ہی معاف کرے. سارے آمین تو کہہ دو. اے قرآن کے طالب علم ذرا آمین کہو. تم قرآن پڑھنے آئے ہو، تمہاری آمین میں بڑا اثر ہے. اپنی حیثیت کو پہچانو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے، یا دینی علم لینے والا، دنیاوی علم بھی لینے والا، جو بھی طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم کو چاہنے والا، اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جا کے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، اپنے پروں کو اس کے نیچے رکھو، کارپیٹ کی طرح بچھاؤ جس طرح کارپیٹ بچھتا ہے. یہ میرا بندہ جب اپنی منزل تک نہیں پہنچتا اس کے پروں کو، اپنے پروں کو اس کے نیچے بچھاتے جا. یہ ایک طالب علم کا مقام ہے. استاد کا مقام کیا ہوگا؟ استاد کس درجے پہ ہوگا؟ ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو جبریل کے پر اس کے نیچے آ جائیں. امین کہو ذرا کہ اللہ حساب کے بغیر معاف کرے. حساب نہ لے، کسی شے کا حساب نہ لے، کسی بھی شے کا ہم سے حساب نہ لے، اور صرف اپنی رحمت کر دے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی ہستی ہیں آپ، کتنا بڑا دین کی خدمت کے بڑے بڑے تاج آپ کے سر پہ ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل آج تک مدارس میں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی جاتی ہے ایک سند کے طور پہ۔ آپ ایسی کتاب لکھ گئے، اور کیسی اعلیٰ ہستی ہیں کہ جب وصال ہوا تو کسی شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھ لیا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا معاملہ بنا ہے؟ اتنا آپ دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، اس قدر دین کو آپ نے محبت سے، زمین و آسمان کے آپ نے معاملات کھول دیے دین کے، تو حضور بتائیے اللہ نے کیسے آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ تو جواب دیا کہ میرے رب نے میری کوئی شے نہیں دیکھی، میرے رب نے میری کسی عبادت کو نہیں دیکھا، میری کسی بھی دین کی خدمت کو اس نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اس کو رکھ دو، ادھر کر دو، سارا کچھ جو بھی اس نے کیا ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو میں نے عرض کی مولا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو جواب آیا کہ وہ جو آپ رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھتے تھے نا، اس کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ بس وہ 2 نفل تھے جس نے مجھے جنت کی فضا دے دی ہے۔ تو اللہ کو کوئی شے بس پسند آ جائے، بولو بس ہماری کوئی شے اللہ کو پسند آ جائے، کسی کی نعت پسند آ جائے، کسی کی تلاوت پسند، یہ ایک جملے جو میں بول رہا ہوں کوئی ایک جملہ اچھا لگ جائے، کوئی آنسو آ رہے ہیں وہ آنسو پیارا لگ جائے، بس اس کے سوا کوئی کسی قسم کا اپنے آپ اعمال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بہت بڑے جو ہے وہ بڑے آپ کروڑوں اربوں خرچ کرنے والے ہیں، آپ بڑے سخی، یہ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ نہیں دیکھے گا، اگر نہیں دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کا ایک لفظ لکھنا ہی اس کو جنت میں لے جائے، وہ کیسی رحمتوں والا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہی دعا کرنی ہے آج کے درس میں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرمائے، ہمارے ساتھ یہ حاضری والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے کہ میں سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مولا تو اپنے اس کریمی کے پردے میں ہی رکھنا، اس کریمی کے پردے کے پیچھے ہی ہمیں معاف کر دینا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی دعا مانگی تھی، علامہ اقبال نے بھی کر تو میبینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر تجھے میرا حساب ضروری لینا ہے، اول تو میرا حساب نہ لینا، اگر تو نے ضروری لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے نبی کی آنکھوں سے ذرا دور کر کے لینا میرا حساب، میرے نبی کی نظروں میں نہ ہوں میں، میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لے لینا۔ میں تجھ سے ایک عرض کرتا ہوں تو ضرور لینا میرا حساب، لیکن میرے خود نبی کے سامنے نہ، وہ کیسے دیکھیں گے کہ میں کیا کیا کرتا رہا؟ تو مولا ان سے چھپا کے تو مجھے لے لینا صاحب۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ آج یہی دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو بغیر حساب کے بخش دے، ہم بخشش کے امیدوار ہیں، ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، ہم سب بخشش لینے آئے ہیں، اور وہ بخشش ہماری بغیر حساب کے ہو جائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا